گھبرا جاتے تھے. اللہ نے ایسا روک جواب دیا تھا. پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسا روک دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر کافر بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑی توجہ میری طرف کرے گا نا گھبرا اٹھے گا. 1 مہینے کی مسافت بیٹھا ہوا ہے اگر تھوڑی میری ذات پر غور کرے سوچے نا اس کے اندر میرا روک طاری ہو جائے گا. اللہ نے مجھ کو روک دیا ہے. لیکن 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی عجیب سی زندگی گزری. خالی مردوں سازی. سوچو کتنا تکلیف اٹھاتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, کتنی تکلیفیں پہنچائی پیارے نبی کو. اللہ اکبر, کیسا منظر, تھوڑا سا اسے غور کریں تو روٹا کھڑا ہو جاتا ہے. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. کفار لا کر کے اونٹ کی اوڑھنی بہت بڑی ہوتی لا کے کمر پہ رکھ دی, ایسے سر پہ پڑ کے اٹھی نہیں گئی. اٹھانے والوں نے اٹھایا, بی فاطمہ پہنچی انہوں نے بھی اٹھایا. کتنی مشقتیں اٹھائیں گی. صحابہ کرام کو دیکھتے جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہیں, پلان کر کے اسکیم بنا کے پھر ستاتے تھے. ایک بیٹھک ہوئی, مجلس گرم کی گئی کہ کیا کیا جائے, آپ کے دین اسلام بڑھتا جا رہا ہے, کوئی شکل نکالی جائے. تو کہ تمام سرداران نے پورے سے اکٹھے ہوئے کہا یہ طے ہوا جب بھی کوئی باہر کا آدمی آئے نا اس سے کہو کہ محمد تو جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں بھی دوسرا بول پڑتا, کیسی بات کہتے یار, جادوگر ہے وہ. جادوگر تو ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے, شکل و صورت سے خراب لگتا ہے, اللہ کی پھٹکار اس کے چہرے پر ہوتی ہے, اس کی گندا ہوتا ہے وہ, اس کے چہرے دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی چال ڈال, کیسی بات کہتے ہو. کہنے لگے نہیں یہ کیا ہے, پاگل ہے, کیسی بات کہتے ہو. چنانچہ کوئی کہتا کاہن ہے, کوئی کہتا پاگل ہے, کوئی اتفاق ہی نہیں ہو پاتا تھا. کیوں؟ جس نے نبی کو دیکھا 40 سال سے, ان کے اخلاق کو دیکھا ہے, ان کے طور طریقوں کو دیکھا ہے, کیسے کوئی مان لے گا؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں. پھر اتنا تھا کہ بھائی یہ پاس کیا گیا کہ جب بھی کوئی آئے تو کہا جائے کہ ان کی باتیں نہ سنو, یہ بہکی باتیں کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو, میرے بھائیو, کلام پاک جس کے دل میں اتر گیا, جس پر پیارے نبی کی نظر پڑ گئی, اور وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو, لاکھ کوشش کرے, بوٹی کر ڈالے, نکلنے والا نہیں. داستان بڑی پڑی ہے. سوچو صحابی رسول بکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہے, نستورہ نام ہے, اتنا تندرست توانا, مکے میں مشہور. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں تجارت تھی ریشم کی 4-5 دکانیں بڑی بڑی تھی. سوچو ایک ایک کر کے نبی فصل لگا دیا, ساری دکانیں ختم ہو گئی. غلام تھا, نوجوان, طاقتور, 10 غلاموں کے برابر وہ تنہا کام کرتا تھا. اسے کہا کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جاؤ. کہا جی میں تو آپ کو غلام ہوں, مجھ سے جو بھی کام کرانا کام کرا لو, لیکن یہ بات مجھ سے نہ کہو. بڑی فکر تھی کہ کم سے کم یہ آدمی مسلمان تو ہو جائے, میری صحبت میں رہتا ہے, میری دکان میں رہتا ہے, میرے پاس رہتا ہے, ہمارے گھر کھاتا ہے, یہ کم سے کم جہنم میں جانے والا تو نہ ہو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. بہت کوشش کیا لیکن نہیں. امیہ کے غلام تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشہ کے رہنے والے, کالے کروٹے ہیں, شکل و صورت بھی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ نے وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا. دنیا کے کونے کونے میں چکر لگا کے دیکھیے, اگر کوئی کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو بلال حبشی کا نام وہ ضرور جانتا ہوگا. کتنی پریشانیاں, مارنے والے مار کے تھک جاتے تھے, ایسے گلے میں پھندا لگا کر کے انہیں تیری زمینوں میں مکہ میں گھسیٹتے تھے گلی میں سے. مارنے والا مار کے تھک گیا, دوسرا پھر نمبر لگاتا, دوسرا کا پھر تیسرا نمبر لگاتا, پہلا مار کے تھک جاتے تھے, چٹانیں سینے پر رکھ دیتے تھے, رسیوں میں باندھ کے کسی پتھر پر ڈال دیتے تھے. جبکہ وہاں کی تپتی ریتلی زمین اتنی خطرناک ہوتی ہے میرے دوستوں کہ واقعی اگر انڈا پھوڑ کے رکھ دیجیے تو انڈا پتھر میں پک جائے گا, لیکن اسی پر پڑے رہتے تھے. احد یہ ایمان نکل جائے یہ تو ناممکن ہے.
صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے دل پر ٹکرا گئی بات کہ سوچو کلمہ پڑھتا ہے یار کتنی مشکل ہے. پیر نہیں گزرتے فرماتے صبر کرو. کیا کرو؟ صبر. کہتے بہت مارتے کیا بھائی صبر کرو. 13 سال تک ایسے گزرا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں گزر رہا, میں گیا معاویہ کے پاس, امیہ کے پاس. امیہ بالخلق کے غلام تھے, کبھی غلام بیچ دو. پوچھنے لگے آپ تو بڑے آدمی ہیں, 6 بڑی دکانوں کے مالک ہیں, بڑے کاروباری آدمی ہیں, میرے اس کو غلام کو کالے کروڑے کو کہاں لے جائیں گے؟ کہتے بیچ دے. کہیں جو کہتے میں دے دوں گا. وہ بھی فوج میں آ گیا کہ اپنا نستورہ غلام مجھے دے دو, اپنا غلام مجھے دے دو, اور اتنے اوقیہ چاندی اور اتنے دینار بھی چاہیے. بات پکی؟ کہاں پکی. ہاتھ میں ہاتھ دیا, چلے آئے گھر پہ, جھولا اٹھایا, اصل پہ کی تھیلی اٹھائی اور سب لے جا کر کے نصور غلام کا چل اٹھائے, سب لے چل لے کر کے آ گئے امیہ کے پاس. کہنے لگے دیکھ گن لے. گنا دیا. یہ غلام بھی آج سے تیرا ہے, آج سے یہ تیرا ہے. امیہ کہتا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو ابھی جائیں پھر واپس لے کر آ جائیں. سوچو کالا کلوٹا غلام اتنے سارے چاندی اور سونے کے سکے سب لا کے اس کے بدلے میں دے دیا, اور وہ غلام جو مکے میں سب سے زیادہ مشہور تھا نصورہ, اس کو بھی میرے حوالے کر گئے ایک کے بدلے میں. وہ بھی کالا کلوٹا جو یہ اس کے بدلے دے گئے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی مذاق میں کہہ دیا کہ اے بھائی سن, معاملہ ہو گیا, واپس نہیں کروں گا. صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے سودا وہاں کیا. کہاں کیا ہے؟ اللہ سے میں نے سودا کیا. تجھ سے میں نے سودا نہیں کیا, میں نے اپنے رب سے میں نے سودا کیا ہے. پیسے کی کیا حقیقت ہے, مال کی کیا حقیقت ہے, اس زیورات کی کیا حقیقت ہے, میں نے اس کو خریدا کیوں؟ یہ کلمہ دو اور کلمہ دو. سبحان اللہ. کون ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی میرے دوستوں صحابہ کرام کی عجیب حالت گزری ہے. پیارے نبی تشریف فرما ہے, مہمان آ گئے, گھر میں توڑا کے دیکھو نہیں کچھ کھانا مل جائے گا. 9 گھروں میں سے کسی گھر میں کھانا نہیں ہے کہ مہمان کو کھلا دیا جائے. کس کے گھر؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. پیارے بلال کے کہ بھائی کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھلا کھانا کھلا دے؟ صحابی کھڑے ہو گئے, جی. لے گئے گھر پہ. گھر پہ پہنچے, بیوی سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ شام ہو گئی, عشاء کے بعد کا ٹائم تھا, کچھ کھانا ہے؟ کہ کھانا تو نہیں ہے. پوچھا مہمان ہے, مہمان رسول ساتھ میں ہیں. کہنے کہ آپ کا کھانا تھوڑا رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا بچوں کا ہے. پھر تدبیر نکالتے ہیں, بچوں کو سلا دو اور ایسا کرنا میں بھی بیٹھوں گا ساتھ میں کھانا کھانے دسترخوان پہ, تم چراغ درست کرنے کے بہانا بجھا دینا. اچھا چلو ٹھیک ہے. مہمان ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے, کھانا سامنے آیا, بیوی نے چراغ بجھا دیا. اللہ اکبر. یہ اپنا ایسے منہ چلاتے رہے, ایسا مجھ سے کھا رہے ہیں, بات کرتے رہے, وہ پورا کھانا کھا کے آسودہ ہو گئے. اللہ اکبر. سویرے سویرے جب پیارے نبی سے ملاقات ہوتے ہیں, ملاقات جب ہوئی پیارے نبی سے, پیارے نبی فرمایا کہ بھائی وہ رات کا واقعہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کی شان ایسی ہے کہ اپنی ذات پہ یہ غیروں کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ خود فاقہ مست کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کی خواہشات سے, جو بخل سے بچا دیا گیا وہی کامیاب ہوگا. یہ ایثار کا جذبہ کہ آدمی بھوکا رہ جائے لیکن مہمان رسول پیارے کے رسول پیارے نبی کے مہمان ہیں, یہ بھوکے رہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب مسائل ہوتے ہیں. ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے سلام پھیرتے فوراً گھر بھاگ جاتے ہیں. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. پیارے نبی نے فرمایا کیا بات بھائی ابو طلحہ؟ ابو دجانہ سے کہا کیا بات ہے, دعا نہیں مانگتے, نکل جاتے فوراً, تو تسبیحات لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول اصل میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا مکان ہے, اس کے کھجور کا پیڑ ہے, کھجور کا درخت ہے, اس کی کچھ کھجور میرے گھر میں آ کے گر جاتی ہے.
اور آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، تو میں سویرے پہنچ کر کے وہ کھجور چن کر کے اسے گھر میں ڈال دیتا ہوں کہ کہیں یہ چوری نہ شمار کے جو میرے بچے بھوکے رہتے ہیں کہیں ایسا یہ کھجور کھا لیں، اس لیے میں سویرے اٹھ کے بھاگ کے جاتا ہوں، وہ کھجوریں چن کر کے اس کے میں حوالے کر دیتا ہوں۔ ایک دن میرے اللہ کے رسول وہ میرا بچہ کھا رہا تھا، میں نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کے نکالا، کیا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، ناپاک کھانا جا رہا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے سنا، اللہ اکبر، خوش ہو گئے، جا کے کہا اس سے بھائی کتنا دام لے گا؟ کیا کھجور کا؟ کہا ہاں یہ پیڑ بیچ دے، بیچ دیا، دام دے کر کے کہ تیرے ہاتھ سے حوالے، ایسے تیرے حوالے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، 250 درہم کے ایک ایک جوڑا پہنتے تھے، مکہ کی گلیوں گزرتے تھے تو لوگ رشک کرتے تھے کہ یہ صاحب کون ہے؟ یہ دیکھیے فلاں کے صاحبزادے ہیں، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ گلیاں مہک جاتی تھی۔ لیکن پیارے نبی کی نظر پڑتی ہے، سبحان اللہ، دامن اسلام میں داخل ہو گئے، ایسے گرویدہ ہو گئے کہ پوچھئے نہ۔ چچا کو پتا چلا ابا کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے کہا اسلام سے پھر جا، کہنے کہ سب برداشت رکھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسلام سے پھر جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نکال سارے جوڑے، نکال سارے پیسے تھے سب رکوا دی، مادر جان ننگا کر دیا۔ چچا مارے ہو سکے اس نوجوان کو مادر جان ننگا کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا کہ جوڑا پہن کر کے شہروں میں گھومنے والا، مکہ کی گلیوں میں گھومنے والا، جس کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے تھے، آج اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں، مہری سے دھاگا بھی نہیں۔ امی کی نظر پڑی، ماں نے ایک ڈانٹ ایک پرانا پھٹا ایک کمبل کا پھینک دیا، وہ اپنے بدن پر لپیٹ کر کے سیدھے کہاں مدینے منورہ چلے آئے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہے سوچو۔ پیارے نبی فرماتے جب میری نظر پڑی اوپر، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہی مصعب ہیں جن کے 250 چاندی کے سکے اس سے آتے تھے، جوڑے جس کو پہن کے گزرتا تھا، گلیاں مہکتی تھی، آج پہننے کے لیے بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو اس کی لمبی داستان ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں پچھلی سب ایسے گری پڑی رہتی بے ہوش، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا اثر ہے، کہ گردہ پڑا کر کے پیر رکھتے تھے، میرے گردن پر بھی پیر رکھتے تھے کہ بے ہوش کیا ہے، اس کو مرگی کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ سب اصحاب صحبت تھے، پیارے نبی کے دربار میں بیٹھے، مل گیا کھانے کو تو مل گیا، اور نہیں ملا تو کئی کے دن گزر جاتے تھے۔ جب پیارے نبی گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی تو ان کو اگر کوئی صدقے کا مل گیا، آیا پٹ گیا، 70 صحابہ ہیں تو بانٹتے بانٹتے کتنا ملے گا؟ تھوڑا سا ہی ملے گا۔ فرماتے ہیں کوئی وجہ نہیں تھی، میگی نہیں تھی، بھوک تھی، بھوک کیا تھی؟ بھوک کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک پیالہ دودھ آیا، اللہ اکبر، بھر کر کے پورا پیالہ آیا، تو سوچا مجھے بھی جاتا تو میں تنہائی بیٹھ کے کنارے پی لیتا۔ یہ 60-70 ہیں، اگر تقسیم کیا جائے گا پتہ نہیں ایک کو پیالی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک کو بھوک ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور پیارے نبی مجھے سے فرمائیں گے کہ چلو پلاؤ، چنانچہ حکم ارشاد، پیارے نبی کا حکم ہو گیا، ابو ہریرہ جی یہ دودھ اٹھاؤ سب کو پلاؤ۔ سوچو ہم لوگ ہوتے تو گر پڑتے، واقعی ہمارے حص کے گر پڑتے۔ فرماتے چونکہ نبی کا حکم ہے میں نے پلانا شروع کیا، ایک کنارے سے 70 صحابہ کو پلا دیا، دودھ بالکل نہیں کم ہوا، 70 پی گئے، آسودہ ہو کر کے سب نے پیا، ایک دم جتنا پی سکتا ہے آدمی سب نے آسودہ کر پیا۔ اس کے بعد بچا تو پیارے نبی کی چونکہ احساس پہلے ہو چکا تھا، فرمایا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول جتنا دودھ تھا اپنی وقت کہ پیو، پیا، کہ اور پیو اور پیا، کہیں اور پیو، کہیں بس اب نہیں پی پاؤں گا میں۔ اللہ اکبر، سوچو پوری داستان صحابہ کرام کی ایسی ہے۔ یہ 13 سال مردم سازی کی پیارے نبی نے صحابہ کو بنایا، صحابہ کو بنایا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجئے، گالی دیتے ہیں دینے دیجئے، مارتے ہیں برداشت کیجئے، حالانکہ جواب دینے والے موجود تھے، لڑنے والے موجود تھے، اگر لڑ جاتے نا تو معاملہ
آگے بڑھ جاتا، دین تبلیغ کا کام رک جاتا۔ صبر کرو، اللہ سے رابطہ کرو، صبر کرو، اللہ سے رابطہ کرو۔ اللہ کا اعلان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین پر جمے رہے، اللہ کی دین کی تم نے مدد کی، اس پر تم جمے رہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جمائے گا۔ صحابہ کے پیارے نے محنتیں کی تھی، اسی وجہ سے کہ جنگ میں گئے ہیں، یرموک کی لڑائی ہے، اللہ پر عجیب منظر ہے۔ ایک کافر آفیسر لکھتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ دن بھر بھوکے پیاسے لڑتے ہیں اور رات میں پوری رات یہ تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے مجاہد نہیں آئے جہاد میں مارے جائیں گے، شہید ہوں گے تو جنت نہیں، پھر بھی اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط، اللہ سے دم بھرنے کے لیے، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حالات ملک کے اندر اتنے سارے فتنے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، جوانی کی حفاظت بہت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بے حیائی سے بچنا بہت ضروری ہے، حرام خوری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور پیارے نبی سے رابطہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے مسجدوں سے اپنا رابطہ مضبوط نہیں کیا، اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں کیا، خدا پاک کی قسم ایسے کاٹے جائیں گے نا، پہچان میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کا ایک دستور ہے، وہ کس دنوں کے بعد چھٹائی کرتا ہے کہ جو پکے ہیں آ جاؤ، نہیں تو چھٹ جاؤ۔ وہ اپمان دے کر کے، عہدہ دے کر کے، ایسے دے کر کے اللہ آزماتا ہے۔ اگر وہ آ گیا ٹھیک، نہیں آیا چل۔ اللہ کو ہمارے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام سمد ہے، سمد بے نیاز ہے۔ ساری دھرتی کے سارے انسان سجدے میں ہو، اللہ کی شان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور سارے انسان گناہ کریں، بے-حیائی بدکاری کریں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کمی آئے گی ہمارے اندر آئے گی، کوتاہیاں ہوگی ہماری ہوگی، آخرت بگڑے گی ہماری بگڑے گی، بنے گی تو ہماری بگڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حالات ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ، غیرت مند بنو۔ غیرت مند مومن ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے، غیرت کا سودا کبھی نہیں کرتا، ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا، بھوکا ہو جاتا ہے لیکن غیرت کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا کیا؟ مال کے چکر میں بے حیائی شروع کر دیا، مال کے چکر میں سود کرنا شروع کر دیا، مال کے چکر میں جھوٹ بولنا شروع کیا، مال کے چکر میں دغابازی شروع کر دیا۔ عجیب منظر ہے دوستو، تھوڑا سروے کر کے دیکھو پورے ملک کے کیسے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں۔ یہ بد سے بدتر ہے، بد سے بدتر ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کے جیسے بگڑنے کا خطرہ ہے، لیکن یاد رکھو نوجوانوں کی بریک بھی مضبوط ہوتی ہے، ٹھان لے، خدا کی قسم بڑی سی بڑی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، ٹھانے تو پہلے یہ کل لوہیڑوں کی طرح سے ہلہ ہنگامہ کر دیا گیا، کوئی پتہ ہی نہیں، اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں، جو کدھر نکل پڑا سب نکل پڑے۔ کیا منظر ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی رکھوالی کرو، اس کی فکر میں رہو، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی، مدد آئے گی۔ سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں تو مسجدوں میں ملے گا، اللہ سے رابطے ملے گا، ذکر میں ملے گا، رشتہ داری جوڑنے میں ملے گا، آپس میں مل جل کر رہنے ملے گا۔ اور اگر دین سے کر گئے، مسجدوں سے کر گئے، صلہ رحمی سے کر گئے تو یہ کٹی پتنگ ہے، کٹی پتنگ ہے، کہاں جا کر کے ٹکرائے، کہاں جا کے وہ گرے، اس کے کتنے چیتڑے ہو کوئی یقینی نہیں ہے۔ اس میں دوستو یہ پیغام ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راہ راست پہ ہو نا تو کوئی جو شخص گمراہ ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتا ہے۔ من ضل اذا اهتدیتم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور فرمایا جو آدمی جم جائے گا اللہ کی مدد اس کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ حالات کتنے میں آئے، بس سے بدتر آئے، اللہ دکھاتا بہت جگہوں پر کہ جو لوگ جمے اللہ کی مدد آج بھی شامل حال ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر، آج بھی وہی دین ہے
بھی وہی اللہ کے رسول ہے، آج بھی وہی قرآن ہے. اگر جنگ ہو خدا کی قسم آج بھی مدد آئے گی، لیکن ایمان شرط ہے. کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، اس کی فکر شرط ہے. صحابہ نے افراد بنائے، لوگوں کو تیار کیا، بڑوں نے افراد بنائے، اس کی تیار کیا. ہم لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں. کوئی فکر نہیں کہ فلاں کی زندگی کیسے گزر رہی، کچھ نہیں. مال آئے چاہے جیسے آئے چاہے جہاں سے آئے. ہم میں سے ہر شخص کو خالی مال کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کی آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کے اخلاق کی فکر نہیں ہے. پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اس لیے میرے دوستو اللہ کے پیغام لا یضرکم فإن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمہارے قدم کب جمیں گے؟ جب دین والے کام پہ لگو گے، جڑے رہو گے، گرتے پڑتے کام کرتے رہو گے. اگر بیزاری جا کے الگ ہو گئے تو شیطان کے چہرے بن کر کے کس جہنم کی کھائی میں رہو گے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر شخص کی پہلی ذمہ داری ہے. پھر بعد میں پاس پڑوس میں دیکھیں کون بہتتا ہے کون کیا کرتا ہے. ہر ایک کی نگرانی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ مردم سازی والا کام بہت ضروری ہے. باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو سمجھائے بیٹھا کر کے کہ بیٹا تم کو یہ کام کرنا چاہیے، تم کو یہ کام کرنا چاہیے. نہیں کر پاتا تو اپنے بڑوں سے رابطہ کرے کہ کیسے ہم کو رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور تمام مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. ہمارے حوصلے کو بلند فرمائے. حوصلہ ہمیشہ بلند. ایمان والوں کا حوصلہ کبھی بھی کسی حد میں پست نہیں ہونا چاہیے. حالات آتے ہیں، تھپیڑے آتے ہیں، موجیں آتی ہیں. پیارے فرمایا کہ اے لوگوں فتنے ایسے آئیں گے جیسے دریا کی لہریں، ایک گئی دوسری آئی، دوسری گئی تیسری آئی، مسلسل. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فتنہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد ابھی وہ ختم نہیں، دوسرا اس سے بڑا فتنہ آئے گا. لوگ کہیں گے اللہ وہ تو پہلے والا ہی ٹھیک تھا. یعنی ایسے حالات آئیں گے کہ دین پہ جمنا مشکل ہوگا. اس لیے دوستو میرے بھائیو اگر مسجدوں سے جڑے رہے، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھا اور اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا تو اللہ کی حفاظت یقینی بات ہے وہ باقی رہتی ہے. اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے. اس لیے پاک باز بنو، زبانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، بے حیائی سے بچو. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ دنیا میں آئے آخرت بنانے کے لیے. اگر ایسے گزر گئی خدا پاک کی قسم اتنا روئیں گے کہ آنسو میں خون نکلے گا. اس لیے 60 سالہ 70 سالہ زندگی کیا چیز ہے. بہک گئے اب بھی آ جاؤ اللہ کے راستے پہ. بہت اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، اپنے رب سے رابطہ مضبوط کرو، مل جل کے رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اس لیے بھائیوں کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب